ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی حسین ساعتیں عطا فرمائی، اور اس میں ہمیں ایمان والوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ روزہ اللہ رب العزت کی محبت کے حاصل کرنے کا، اللہ رب العزت کو پالینے کا راستہ ہے. کیسی عظیم الشان عبادت ہے. ان مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بندے ہیں، جن کے نزدیک اپنی توجہات کا، اپنی محبتوں کا، اپنی قابلیت و صلاحیتوں کا، اپنے دل کے احساس و جذبات کا، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا اور ہر قابلیت و صلاحیت کا مالک تنہا اللہ رب العزت ہے. جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہی کا ہے، اور اس نے اپنی محبت میں اسے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اپنے بندوں کو اس نے جان و مال عطا کیا، زندگی عطا کی، قابلیت اور صلاحیت عطا کی، اور بندوں سے کہہ دیا کہ میرے بندو، میں نے تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. کیا حسین سودا ہے کہ دیا بھی اللہ ہی نے ہے اور خرید بھی لیا اللہ ہی نے. اور کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ اس عظیم الشان جنت کے بدلے میں، جس جنت کا بنانے والا رب ذوالجلال خود اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ کائنات، یہ دنیا، اور اس میں پھیلی ہوئی، سجی ہوئی رب ذوالجلال کی کاریگری، اس کی قدرت کی شاہکار علامات، جن کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر آج دنیا کے عقل مند ترین لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. اس ساری دنیا کو اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایک مکڑی کے جالے کی حیثیت حاصل ہے، لیکن جس کائنات کے علاوہ جنت الفردوس کی، اس جنت نعیم کی، اس جنت عدن کی اللہ رب العزت نے خود تعریف کی ہو، وہ جنت کیسی عظیم الشان ہوگی. اور اس جنت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مومن کے جان و مال کو خرید لیا ہے، اور پھر مومن ہی کے حوالے کر دیا کہ لو اب ہماری محبت کی راہ میں اسے استعمال کرو. تمہیں ہم نے جو صلاحیتیں عطا کی ہے، تمہیں ہم نے جو اعضاء جوارح عطا کیے ہیں، جو جان و مال عطا کیا ہے، جو زندگی کی حسین ساعتیں و لمحات عطا کیے ہیں، ہماری محبت میں خرچ کر کے آؤ. جب تم نے کہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبت کا فلسفہ کیا ہے؟ محبت کس چڑیا کا نام ہے؟ کس شے کا، کس تصور کا نام محبت ہے؟ رب ذوالجلال بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے زیادہ ہم سے محبت کرو. تو یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ سجدہ کیا ہوتا ہے؟ رکوع کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس کو جانا. رکوع کہتے ہیں اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دینا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر مضبوطی سے پکڑ لینا، پیٹھ کو سیدھا کر دینا، یہ رکوع ہے. سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے آگے جسم کے 8 حصوں کو، 8 اعضاء کو زمین پر ٹیک کر اس کی عبادت کرنا. دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیشانی اور ناک، یہ 8 پارٹس کو زمین پر رکھ کر رب کی عبادت کرنا، اسے سجدہ کہتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا رکوع کیا ہے، ہم نے رکوع کیا. سجدہ کیا ہے، ہم نے سجدہ کیا. محبت کیا ہے یہ پتہ چلے تو ہم رب ذوالجلال سے محبت کریں.
اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ رب ذوالجلال کی محبت ہو اور سب سے زیادہ ہو، ساری محبتوں پر رب کی محبت غالب ہو، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے، دوست آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبتیں ہوتی ہے۔ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے اور اپنی صحت سے محبت ہوتی ہے، اپنے عہدے و منصب سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے، دل کے ایک جذبے اور ایک احساس کا نام ہوتا ہے۔ لیکن ساری محبتوں پر رب کی محبت کا غالب آ جانا، اس محسن حقیقی کا جس کا سب سے بڑا احسان ہے، کوئی شخص اس کے احسان سے باہر نہیں ہے، اس رب کی محبت اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو رب کی یاد کے ساتھ، اس کی مرضیات و نامرضیات کے دھیان اور تصور اور علم کے ساتھ استعمال کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہر وقت ایک تصور ہو، اپنے یار کا تصور۔ ہاتھ تو کام میں مصروف ہے لیکن دل یار کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے محبوب کی رضا و ناراضگی کا سب سے زیادہ محب خیال رکھتا ہے۔ محبت کی راہ میں کیوں اور کب نہیں ہوتا ہے، حکم مل گیا ہے، بس اس حکم کے پورا کرنے پر انسان، وہ محب و محبت کرنے والا گامزن ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ حکم ہی نہیں، وہ اپنے محبوب کی منشا کو سمجھتا ہے اور حکم ملنے سے پہلے اسے کر گزرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے مومنین کو ان سے محبت کا حکم دیا، اور رمضان المبارک اور یہ روزہ اسی محبت کی مشق کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا کہ میرے بندو، اس روزے کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے محبوب کی رضا و ناراضگی کا خیال رکھنا، اس کے ناراض ہو جانے کا ڈر اور خوف دل میں رکھنا۔ رب سے ڈر خوف کیسا ہوتا ہے؟ ایک خوف دشمن سے ہوتا ہے، ایک خوف سانپ بچھو سے ہوتا ہے، ایک خوف موت سے ہوتا ہے، اور ایک خوف استاد سے ہوتا ہے، ایک خوف والدین سے ہوتا ہے، ان کی ناراضگی کا خوف، ان کے ناراض ہو جانے کا، انہیں برا لگ جانے کا، ان کے دل کے ٹوٹ جانے کا احساس، خوف، یہ خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کے اندر عظمت شامل ہوتی ہے، ادب شامل ہوتا ہے۔ ساری عظمت و ادب کا مستحق رب ذوالجلال ہے۔ رب کی محبت اس کی ناراضگی کے خوف کے ساتھ، اور جس سے محبت ہوتی ہے محب کو کی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کا محبوب اس سے خوش ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے، اور محب کی یعنی محبت کرنے والے کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ اس کا محبوب اس سے ناراض ہو، اس کا محبوب اس کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ اس سے ناراض ہو رہا ہو۔ یہ محب کی سب سے بڑی ہار ہے، سب سے بڑی شکست ہے، اور اس کے دھیان کا نام کہ ہر لمحے اپنے محبوب کی رضامندی کی طرف متوجہ ہے، ہر لمحے اس دھیان اور استحضار کے ساتھ ہے۔ اور کون محبوب؟ وہ محبوب جو علیم بذات الصدور ہے، وہ محبوب جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، وہ محبوب جو دلوں کے اندر کے رازوں کا جاننے والا ہے، وہ محبوب جو آپ کی خیانت کو جانتا ہے۔ ہم اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتے ہیں، وہ محبوب تو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے اندر کچھ، زبان پہ کچھ، اسے بھی جانتا ہے، ہر شے اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ لہذا محبوب حقیقی کو ناراض کر دینا یہ محب کا سب سے بڑا خسران ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اور اس محبوب کی رضا و ناراضگی کا خیال رکھ کے، اس کی پسند و ناپسند کا دھیان کر کے، اس کی مرضی کی زندگی گزارنا، قدم ویسے اٹھایا جائے جیسے محبوب چاہتے ہیں، ہاتھ ویسے ہلایا جائے جیسے محبوب چاہتے ہیں، نگاہ ویسے اٹھائی جائے جیسے محبوب چاہتے ہیں، نگاہ ویسے جھکائی جائے جیسے محبوب کی رضا ہو، زبان وہ بول بولے جس کی محبوب اجازت دیتا ہو، زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس اپنے محبوب کی مرضیات و نامرضیات کے دھیان و تصور اور اس کے لحاظ کے ساتھ گزارنا، یہ تقوی ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ دیکھیں کیسی عاشقانہ مشق ہوتی ہے۔ کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، ہمارا اپنا پسندیدہ ہے، ہمارے اپنے حلال کمائی سے خریدا ہوا ہے،
سامنے رکھا ہوا ہے، افطار کے لیے 2-5-7 منٹ باقی ہے، اور گرمی کا موسم ہے اور سخت پیاس لگ رہی ہے، اور ادھر روح افزا رکھا ہوا ہے، اور ادھر مختلف قسم کے مشروبات، کیری کا شربت رکھا ہے، ادھر آم کا جوس رکھا ہوا ہے، اور ادھر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، اور ادھر شہد رکھا ہوا ہے، اور ادھر پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، ادھر مختلف نمکین اور تیز پکوان رکھے ہوئے ہیں، بس دل للچا رہا ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بار بار روح افزا کے اور ٹھنڈے پانی کے شربت کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے، لیکن اسے اٹھا کر ایسی جگہ پر رکھ دیتا ہے کہ اعلان کان میں پڑھتے ہی فوری ہاتھ بڑھے، اور بلا کسی تاخیر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، کسی چیز کے حائل ہوئے کہ میرا ہاتھ فوری جائے اور فوری میں اٹھا لوں۔ انسان اس بے چینی کے ساتھ ساری اشیاء سامنے رکھی ہوئی ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کا ہے، آپ کا مال ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ نے لایا ہے، کیوں اٹھا کر نہیں کھا لیتے، کیوں ایک گھونٹ نہیں پی لیتے؟ روزے دار کہتا ہے میرے محبوب کا حکم نہیں ہے۔ کیسا محبت کا انداز ہے، کیسی مشق کرائی جا رہی ہے کہ بس محبوب کا حکم ہے، نہیں کھانا ہے۔ ایک معصوم سا بچہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے، رو رہا ہے، تل ملا رہا ہے، اس سے کہہ دو بیٹا ایک گھونٹ پی لو، چلو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پی لو۔ بچہ کہتا ہے سارا دن اسی لیے بھوکا رہا ہوں، روزہ رکھا ہوں کہ آخر میں توڑ دوں؟ نہیں ہو سکتا، جب تک اعلان نہ ہو میں روزہ نہیں کھول سکتا ہوں، افطار نہیں کر سکتا ہوں۔ عصر کا وضو ہو رہا ہے، وضو کے لیے ایک گھونٹ کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالا ہے، کس نے چیک کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھونٹ میں کتنا ملی لیٹر پانی ڈالا تھا، اور واپس نکال رہے ہو تو کتنا نکال رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی غور نہیں کر رہا ہے، کوئی چیک کرنے کے لیے مشنری اور آلات نہیں لگے ہوئے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے کہ آدھا گھونٹ اندر اتار لیا ہے، آدھا باہر کلی کر دی ہے؟ لیکن مجال کے قطرہ بھی، ایک قطرے کے حلق میں جانے کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے، شک بھی پیدا ہو جائے، اہتمام کے ساتھ صاف کر کر کے منہ سے پانی نکالا جاتا ہے، ایک حلق، ایک قطرہ بھی حلق میں اور منہ میں باقی نہیں رکھا جاتا ہے۔ کیسی عاشقانہ مشق ہے کہ محبوب کا حکم ہے، بس حلال ہے، ہمارا ہے، لیکن نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے۔ کیوں نہیں کھانا ہے؟ محبوب نے کہہ دیا ہے نہیں کھانا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ کھانے سے؟ کیا افطار سے 2-5 منٹ پہلے کھا لینے سے پیٹ دکھ جائے گا؟ کیا بدہضمی ہو جائے گی؟ کیا سر میں درد شروع ہو جائے گا؟ کیا بخار آ جائے گا؟ یا آدمی مر جائے گا؟ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کھا لینے سے جسم انسانی پر کیا اثر پڑتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس محبوب نے کہہ دیا ہے، کہہ دیا ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں کھانا ہے، جان دے دیں گے، مر جائیں گے، اللہ کے حضور اپنے محبوب کے دربار میں روزے کے ساتھ پہنچیں گے، لیکن نہیں کھائیں گے۔ یہ محبت کی مشق کرائی ہے کہ محبوب نے کہہ دیا۔ اسی مشق کا تقاضا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ جیسے تم نے رمضان میں محبت کی عاشقانہ مشق کی ہے، ایسے سارے سال اس کا اثر باقی رہنا چاہیے، یہ روزے کا اثر ہونا چاہیے۔ تقوی جب دل میں پیدا ہو جائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، اس کا اثر دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کے آثار سارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے کا ثمرہ بھی وہی دیا ہے کہ میرے بندو تم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، تم نے اپنے محبوب کے لیے روزہ رکھا ہے، لو محبوب تمہارا ہو گیا۔ جس کے لیے تم نے بغیر سوچے سمجھے کے، بغیر عقل کے گھوڑے دوڑائے کے، بغیر سائنٹیفک ریزنز کے تلاش کیے کہ ہم نے کہا کھاؤ کھا لیا، ہم نے کہا مت کھاؤ نہیں کھایا، تم نے میرے لیے رکھا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں عطا کروں گا۔ ایک روایت تو ایسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، کہ محبوب حقیقی ہمارے ہو جاتے ہیں۔ روزے کے اس عمل کو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، لہذا
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیت کریں، روزے میں ہماری نیت یہ ہو، افطار کے وقت ہماری نیت یہ ہو، ہمارے سارے عمل سے ہماری نیت یہ ہو کہ ہمیں ہمارے محبوب چاہیے، ہمیں ہمارے اللہ چاہیے، اللہ کی محبت، اس کی خوشنودی، اس کی رضا ہمارے ساتھ ہو جائے، پھر سارا جہان ہمارا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سارا جہان ہمارا ہے، پھر کس شے کی شکایت ہے اور کون سا سوال باقی رہ جاتا ہے جب اللہ ہمارے ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک کی حسین ساعتیں ہمیں اسی لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا بنا لیں۔ آئیے دعا کرے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ خالص نیت عطا فرمائے کہ ہم روزہ اللہ کے لیے رکھیں، اور نیت کے استحضار کی، اسے بار بار دھیان میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس کا صلہ بھی عطا فرمائیں جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے ویسے روزے رکھوا لے کہ اس کے بدلے میں اللہ کا وعدہ ہمارے حق میں پورا ہو رہا ہو اور اللہ ہمارے ہو رہے ہو۔ آج دنیا جہان سب ہمارے خلاف ہے، اگر اللہ بھی ہمارے خلاف ہو گیا، اگر اللہ بھی ہمارے مقابل ہو گیا، اگر اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا محبوب ہم سے روٹھ گیا، تو کیا بنا؟ ہم سارا جہان ہار جائیں گے، ہم زندگی ہار جائیں گے۔ رمضان المبارک آیا ہے، اپنی نعمتیں، عافیتیں اور بہاریں لے کر آیا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی ان بہاروں میں بھرپور حصہ عطا فرمائیں، اور سب سے بڑا حق، ہمارا حق، اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ سے ملا دے۔ آمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا